حسین شہید سہروردی 8 ستمبر 1892 میں مدنہ پور کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے جو اب مغربی بنگال ہندوستان میں ہے۔ زاہد سہروردی اور خجستہ اختر بانو سہروردیہ بیگم ان کے والدین تھے۔ سہروردی خاندان کا شمار برصغیر پاک و ہند کے نامور خاندانوں میں ہوتا ہے۔ خود کو اسلام کے پہلے خلیفہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سہروردی کا سلسلہ شہاب الدین عمر السہروردی سے ملتا ہے، جو ایک صوفی بزرگ ہیں جو 12ویں صدی کے دوران بغداد میں مقیم تھے۔ سہروردیہ حکم تصوف کے بڑے سنی احکامات میں سے ایک ہے۔ ان کے دادا عبید اللہ العبیدی سہروردی ڈھاکہ میں مقیم بنگالی نشاط الثانیہ کے صوفی رہنما تھے اور انہیں لال باغ قلعہ کے پاس دفن کیا گیا تھا۔ ان کے والد جسٹس سر زاہد سہروردی کلکتہ ہائی کورٹ کے معروف جج تھے۔ ان کے بھائی حسن شہید سہروردی ماہر لسانیات، شاعر، فن نقاد اور سفارت کار تھے۔ ان کے بڑے بھائی شاہد سہروردی پروفیسر احمد علی کے ساتھ پاکستان پین مسلینی کے شریک بانی تھے۔ حسین شہید سہروردی نے اپنی ابتدائی تعلیم ہندوستان سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنا BS ریاضی میں سینٹ زیویئر کالج کلکتہ سے 1910 میں مکمل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے عربی زبان میں ماسٹرز کیا اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ حاصل کی۔ اس کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینٹ کیتھرین کالج میں داخلہ لینے کے لیے برطانیہ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے MA BL اور بارڈ لاء امتیاز کے ساتھ مکمل کیا اور انہیں 1922 اور 23 میں گرین کے ذریعے بار آف انگلینڈ اینڈ ویلز میں بلایا گیا۔ واپسی پر انہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کی۔ 1920 میں ان کی شادی بیگم نیاز فاطمہ سے ہوئی، جو برطانوی ہندوستان کے صوبہ بنگال کے اس وقت کے وزیر داخلہ سر عبدالرحیم کی بیٹی تھیں۔ خدا نے اس شادی سے سہروردی کو 2 بچوں سے نوازا، احمد شہاب سہروردی اور بیگم اختر سلیمان۔ احمد سہروردی کا انتقال 1940 میں نمونیا سے ہوا جب وہ لندن میں طالب علم تھے۔ سہروردی کی پہلی بیوی بیگم نیاز فاطمہ کا انتقال 1932 میں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ویرا الیگزینڈرون سے شادی کی، جس نے اپنی شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بیگم نور جہاں تبدیل کر لیا۔ ان کی نئی بیوی ویرا ماسکو آرٹ تھیٹر سے تعلق رکھنے والی پولش نژاد روسی اداکارہ اور اولگا نیپر کی سرپرست تھیں۔ 1951 میں سہروردی نے انہیں طلاق دے دی اور وہ بعد میں امریکہ میں آباد ہو گئیں۔ ان سے ان کا ایک بچہ تھا، راشد سہروردی۔ سہروردی بنگال میں سرگرم سیاست میں داخل ہوئے، سوراج پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جو انڈین نیشنل کانگریس کے اندر ایک گروپ تھا، اور چترنجن داس کے گہرے پیروکار بن گئے۔ انہوں نے 1923 میں بنگال پیکٹ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ 31 سال کی عمر میں 1924 میں کلکتہ کارپوریشن کے ڈپٹی میئر اور صوبائی اسمبلی میں سوراج پارٹی کے ڈپٹی لیڈر بنے۔ 1925 میں چترنجن داس کی موت کے بعد انہوں نے خود کو سوراج پارٹی سے الگ کر لیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں دیگر عہدوں کے علاوہ وزیر محنت اور سول سپلائی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سہروردی نے بنگال مسلم لیگ میں ناظم الدین اور اکرم خان کی قیادت میں قدامت پسند دھارے کے خلاف ایک ترقی پسند لائن کی قیادت کی۔ 1946 کے انتخابات کے
روشنی میں انہوں نے بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت قائم کی اور اس کی سربراہی کی، جو اس وقت برطانوی ہندوستان میں واحد لیگ کی حکومت تھی۔ جب ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ ہندوستانی مسلمانوں میں مقبول ہوا اور فرقہ وارانہ خطوط پر ہندوستان کی تقسیم 1947 کے وسط تک بہت زیادہ متوقع تھی۔ سہروردی نے 27 اپریل 1947 کو ایک پریس کانفرنس میں پنجاب اور بنگال کے ہندو اکثریتی اضلاع کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے سے روکنے کے لیے ایک متحدہ اور آزاد بنگال کے لیے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ سہروردی کا منصوبہ بدقسمتی سے مقبولیت حاصل نہ کر سکا اور برصغیر کی تقسیم فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی گئی۔ 14 سے 15 اگست 1947 کو اقتدار کی منتقلی کے بعد سہروردی چند سال تک ہندوستان میں رہے، جہاں انہوں نے اپنے خاندان کے بیمار افراد کی عیادت کی۔ آخر کار وہ ڈومینین آف پاکستان میں آباد ہو۔ دارالحکومت کراچی اور صوبائی دارالحکومت ڈھاکہ میں ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ پاکستان کے موضع وجود میں آنے کے بعد سہروردی 1949 میں پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر منتخب ہوئے۔ سہروردی کو 1953 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کابینہ میں وزیر قانون مقرر کیا گیا۔ وہ پاکستان کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے انچارج تھے۔ اس کے بعد وہ دسمبر 1954 میں پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی کے دور میں اور 1 سال کے بعد وزیر قانون بنے۔ 1955 میں وہ مخلوط حکومت میں اپوزیشن لیڈر بنے۔ سہروردی کے سیاسی کیریئر کی ایک خاص بات 1954 کے مشرقی بنگالی انتخابات کے دوران متحدہ محاذ کی مہم کی قیادت کرنا تھا، جس نے مسلم لیگ کو اقتدار سے باہر کر دیا۔ اگرچہ وہ کمیونسٹ مخالف تھے، انہیں 1956 میں بطور وزیر اعظم پاکستان کی مخلوط حکومت کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے ابتدائی اہداف توانائی کے بحرانوں کو حل کرنا، معاشی تفاوت کو دور کرنا اور ایک بڑے پیمانے پر فوج کی تشکیل کرنا تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے فوجی قوتوں کی تعمیر نو اور اصلاحات، دفاعی ڈھانچے کو وسعت دینے، بھارت کے خلاف جوہری توانائی کے منصوبے کو قائم کرنے اور سپلائی سائیڈ اکنامکس پالیسیاں تیار کرنے کے لیے پہل کی۔ سہروردی وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے پاک چین تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے چین کا دورہ کیا، اور پاکستان امریکہ کے دیرینہ تعلقات ان کی خارجہ پالیسی کے سرخیل تھے۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود سہروردی کو پاکستان میں 1958 کی فوجی بغاوت کے بعد مارشل لا حکومت نے گرفتار کر لیا تھا۔ انہیں صدر اسکندر مرزا کی جانب سے برطرفی کی دھمکی کے تحت استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ وہ اقتصادی تفاوت پر قابو پانے، 1 یونٹ پروگرام شروع کرنے اور سیاست میں کاروباری اجارہ داری کے اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ سہروردی 10 اکتوبر 1957 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سہروردی کا انتقال بیروت لبنان میں 1963 میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ انہیں ڈھاکہ میں سر خواجہ ناظم الدین اور AK فضل الحق کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو 20ویں صدی کے اوائل کے 3 سرکردہ بنگالی سیاست دانوں میں سے ہیں۔ یہ بنگالی سیاست میں ان کے بلند قد کی نشاندہی کرتے ہیں۔